اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں وہ معروف ترین حدیث امام سجاد علیہ السلام کی، جس میں امام نے انسان کے اوپر مختلف حقوق کو بیان کیا اور کس انداز سے انسان جب زندگی بسر کرتا ہے تو دوسروں کے حقوق اس کے اوپر واجب ہیں، اور اسی انداز سے کس طریقے سے انسان کے اپنے نفس کا حق اس کے اوپر واجب ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں گفتگو جاری تھی، اور پہلے حصے میں جو امام نے ان حقوق کا ایک اجمالی تعارف پیش کیا اس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اس کے بعد اس مرحلے سے اب امام جو ہے وہ انسان کے اپنے نفس کا حق جو انسان کے اوپر اللہ نے قرار دیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ نفس کا حق اس انداز سے ہے کہ یہ مختلف اعضاء و جوارح میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ بیان کرتا اما حق و نفس کا علیک، وہ حق کہ جو تمہارے نفس کا اللہ نے تمہارے اوپر قرار دیا ہے۔ فَأَنْ تَسْتَوْفِيهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اس کا پہلا کلیہ کیا ہے کہ تم اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو، تم اپنے نفس کو اللہ کی مرضی اور رضایت کے اندر خرچ کرو۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ کے حق کو ادا کرو گے۔ پس انسان کس انداز سے اپنے نفس کو اطاعت الہی میں صرف کرے، کس انداز سے یہ فعل جو ہے وہ انجام دے، امام نے بیان کیا۔ فَتُعَدِّ إِلَى لِسَانِكَ حَقَّ، جو تمہاری زبان کا حق ہے اس کو ادا کرو۔ وَإِلَى سَمْعِكَ حَقَّ، تمہارے کانوں کا جو حق ہے اس کو ادا کرو۔ وَإِلَى بَصَرِكَ حَقَّ، جو تمہاری آنکھوں کا حق ہے اس کو ادا کرو۔ وَإِلَى يَدِكَ حَقَّ، تمہارے ہاتھوں کا جو حق ہے اس کو ادا کرو۔ وَإِلَى رِجِلِكَ حَقَّ، جو تمہارے پیروں کا حق ہے اس کو ادا کرو۔ وَإِلَى بَطْنِكَ حَقَّ، جو تمہارے پیٹ کا حق ہے اس کو ادا کرو۔ وَإِلَى فَرْجِكَ حَقَّ، جو تمہاری شرمگاہ کا حق اللہ نے قرار دیا اس کو ادا کرو۔ وَتَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ، اور جب حقوق ادا کر رہے ہو تو اللہ سے ان حقوق کو ادا کرنے میں اللہ سے مدد مانگو، تو اس طریقے سے تمہارے نفس کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس مرحلے سے آ کے امام نے ایک ایک حق ہے جو بیان کرنا شروع کیے، یعنی مختلف اعضاء و جوارح کے کیا حق ہیں اس کو بیان کیا۔ سب سے پہلے امام نے بیان کیا کہ تمہاری زبان کا حق کیا ہے۔ اما حق اللسان، زبان کا حق، فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ اس کو فحش کلامی سے اکرام عطا کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ روکو فحش کلامی سے، ایسے گفتگو سے روکو کہ جو فحش ہو، جو خراب گفتگو ہو۔ یعنی کتنی پیاری تعبیر ہے امام کی، صرف یہ نہیں کہا کہ اپنی زبان کو فحش کلامی سے روکو، بلکہ اس کو روک کے اپنی زبان کو اکرام عطا کرو۔ یعنی جب تمہاری زبان گویا فحش کلامی میں جائے گی، ایسے کلمات ادا کرے گی جو کہ قابل مذمت افعال ہیں، الفاظ ہیں، جب تم یہ ادا کرو گے تو خود بخود تمہاری زبان گویا ذلیل ہونے لگے گی، بد احترام ہونے لگے گی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تم اپنی زبان کو فحش کلامی سے روکو، تاکہ اس کے ذریعے سے کیا ہو، جب تم اپنی زبان کو فحش کلامی سے روکو گے تمہاری زبان صاحب عزت، صاحب کرامت بننے لگے گی۔ پھر کیا بیان کیا؟ وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، پہلا مرحلہ کیا ہے کہ فحش کلامی سے روکو۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، اس کو اچھائی کی جانب پلٹاؤ، اس سے جو ہے وہ ان باتوں کو سرزد کرو جو اچھی چیزیں ہیں۔ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ، تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس کو ادب کے اوپر حمل کرو، یعنی فحش کلامی سے روکو، اچھائی کو اس سے ادا کرو، اور کیا کرو؟ اس کو حامل کرو ادب کے اوپر، یعنی بڑے سے بات کری ہے تو کیسے بات کی جائے، چھوٹے سے بات کری ہے تو کیسے بات کی جائے۔ وَإِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالْمَنْفِعَةِ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا، اور اس کو لگام لو، جس طریقے سے انسان سواری کو لگام لگاتا ہے تو اس لگام کے ذریعے سے سواری کی ڈائریکشنز کو معین کرتا ہے، کب چلانا ہے کب روکنا ہے۔ تمہاری زبان بھی گویا میرے اپنے الفاظ میں گویا ایک وحشی جانور ہے۔ وَإِجْمَامُهُ، تو تم کیا کرو؟ امام کیا بیان کریں کہ تم اس کو لگام لگاؤ، اس کو روکو۔ کس انداز سے روک کے رکھو؟ سوائے کس موقع پہ؟ جہاں پہ تمہاری حاجت ہو گفتگو کرنی، یعنی کم بولو۔ لازم نہیں ہے انسان ہر موقع پہ ہر چیز کے بارے میں بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہ بولو، جہاں ضرورت ہے خالی اس مقام پہ بولو، جہاں پہ تمہاری حاجت ہے بولنے کی اس مقام پہ بولو، یا اس مقام پہ وَالْمَنْفِعَةِ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا، جہاں تمہاری دین کا یا تمہاری دنیا کا کوئی فائدہ ہے تو اس مقام پہ آگے زبان کو ہلاؤ۔ اگر بے فائدہ شے ہے تو اس کو نہ ہلاؤ، اس کو ساکن رکھو، اس کو آرام دو۔ وَعِفَاؤُهُ
عن الفضول الشنیعہ، اور کیا کام کرو، اس کو محفوظ رکھو ایسے کلام سے کہ جو اس کو نقصان پہنچانے والے، فضول کلام سے اس کو روک کے رکھو جس کے اندر فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ ہم نے بیان کیا فضول کلام کیا ہوتا ہے، القلیلۃ الفائدہ التي لا یؤمن ضررها مع قلت عائدتها، یہ فضول کلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر فائدہ بہت کم ہوتا ہے، جس کے اندر فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے التي لا یؤمن ضررها، فائدہ نہیں ہے اور فائدہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ضرر سے امان نہیں ہے۔ یعنی یہ جو فضول کلام انسان بعض اوقات بولتا ہے، ایک تو فائدہ نہیں، دوسرا ضرر کا احتمال ہے، یعنی انسان ضرر سے اس میں امان میں نہیں ہے۔ یعد شاہد العقل، اب امام نے ایک بڑا کلی قاعدہ پیش کیا کہ زبان کس طریقے سے انسان کی شخصیت کو بیان کرتی ہے، کتنا اہم جز ہے انسان کی شخصیت کے اندر۔ وَيُعَدُّ شَاهِدَ الْعَقْلِ وَالدَّلِيلَ عَلَيْهِ، کہ یہ زبان وہ ہے کہ جو عقل کے اوپر گواہ بنتی ہے اور انسان کی دلیل بنتی ہے کہ کس طریقے سے عقل انسان کے اندر موجود ہے۔ یعنی بعض اوقات واقعاً جب تک انسان خاموش ہوتا ہے نہیں معلوم چلتا کہ کتنا صاحب عقل ہے، کتنا جو ہے وہ کم عقل ہے، لیکن جیسے ہی یہ زبان ہلانے لگتا ہے، زبان سے گفتگو کرنے لگتا ہے، اب معلوم چلتا ہے کہ ہاں کتنی اس کے اندر عقل موجود تھی۔ تو یہ جو زبان ہے کتنی اہم چیز ہے، اگر یہ کم عقل ہے تو غلط زبان کا استعمال معاشرے میں اس کو بیوقوف ثابت کرے گا، اور اگر یہ باعقل ہے اور زبان کو بہتر طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو گویا اس کی عقل آگے پہنچے گی۔ تو بس تمہاری زبان کا استعمال تمہاری عقل کے اوپر گواہ بنتا ہے۔ وَتَزَيُّنُ الْعَاقِلِ بِعَقْلِهِ حُسْنُ سِیرَتِهِ فِی لِسَانِهِ، اور دیکھو ایک عاقل کی زینت، ایک جو عاقل شخص ہے، عقل مند شخص ہے، اس کی رعنائی کس کے اندر ہے، اس کی خوبصورتی کس کے اندر ہے کہ اس کی زبان کتنی اچھی چلتی ہے۔ یعنی ایک عاقل شخص کا کیسے پتہ چلتا ہے یہ صاحب عقل ہے، اس کی زبان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے، جیسے جیسے زبان کا استعمال کرے گا سمجھ میں آئے گا کتنا صاحب عقل ہے۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، اور کوئی قدرت ایسی نہیں ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہر حق کے بعد امام یہ جملے ادا کریں گے تاکہ اس بات کا احساس ہو سکے کہ انسان مدد مانگے ان حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے۔ پھر امام بیان کرتے ہیں تمہارے کان کا حق، اما حق السمع، تمہارے کان کا حق کیا ہے؟ تو اس موقع پہ امام بیان کرتے ہیں فَتَنزِيهُهُ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقًا إِلَى الْقَلْبِ إِلَّا لِفُوهِمَةٍ كَرِيمَةٍ، کان کا پہلا حق یہ ہے انسان کے جو اللہ نے اس کان کا حق قرار دیا، وہ کیا ہے کہ تم اس کان کو، گویا اس فقرے کے اندر امام یہ بیان بھی کر رہے ہیں کہ جو کان ہوتا ہے بہت اہم شے ہوتا ہے، یہ راستہ ہے انسان کی عقل تک، یہ راستہ ہے انسان کے قلب تک۔ قلب کی تعبیر استعمال کی ہے جو کہ قلب کا ایک معنی عقل کی جانب بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عقل کیا ہے، یہ کان کیا ہے جو انسان کی عقل تک باتیں پہنچاتا ہے۔ تو بس امام نے کیا بیان کیا کہ اس چیز سے جدا کرو کہ یہ ہر آنے والی آواز کو، ہر آنے والی بات کو تمہارے قلب تک پہنچائے، بلکہ کیا کرو، اس کان کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ صرف جو کریم گفتگو کرنے والا ہے، الا لفوہمۃ کریمہ، جو اچھی گفتگو کرنے والا ہے، اس کے لیے اس کے دروازے کو کھولو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ہر ایک کے لیے اس کے دروازے کو کھول رہے ہو، نہیں، ہر ایک کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، بلکہ ایسے شخص کے لیے دروازہ کھولنا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم تک ایک کرامت، ایک اچھائی ہے جو پہنچے۔ تحدث فی قلبک خیرا، یہ فوہمۃ کریمہ کیا ہوتا ہے، یہ اچھی گفتگو کرنے والا کیا ہوتا ہے کہ اس کی گفتگو سے تمہارے قلب کے اندر جو ہے وہ خیر ایجاد ہوتا ہے، اچھائی ایجاد ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات کوئی گفتگو کرنے والا آ کے گفتگو کرتا ہے اور اس کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا بھٹک رہا ہوتا ہے، بہک رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں کیا ایک شخص ہے جو گفتگو کرنے والا گفتگو کرتا ہے اور اتنی با ہدایت گفتگو ہوتی ہے کہ دل میں خیر ایجاد ہوتا ہے۔ اور تقسب خلقا کریمہ، یا کیا ہو، اس کی گفتگو کے ذریعے سے تمہارے اخلاق میں اچھائی ہو، تم اچھے اخلاق کی جانب قدم آگے بڑھاؤ۔ تو یہ تم کام کرو، یعنی ایسے شخص کو گفتگو سنو۔ ہر ایک کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے دروازے، کان کے دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے لیے، بلکہ ان افراد کے لیے اپنے کان کے دروازے کھولو کہ جن کے ذریعے سے تمہارے اخلاق میں اضافہ ہو، جن کے ذریعے سے تمہارے دل میں خیر ایجاد ہو،
اور اس کو امام نے فہمتن کریمہ کے سے تعبیر کیا، یعنی اچھی گفتگو کرنے والا۔ فَإِنَّهُ باب الکلام الی القلب، پھر امام نے بیان کیا دیکھو یہ جو کان ہے یہ دروازہ ہے دل کی جانب، یعنی گویا کان سے چیزیں آتی ہیں جو انسان کی عقل اور قلب کی جانب جاتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ کان کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہو۔ یؤدی الیہ ضروب المعانی علی ما فیہ من خیر و شر، یہ کان کے ذریعے سے انسان کے قلب تک، انسان کے عقل تک بہت سارے معانی ہیں جو جاتے ہیں، گویا یہ دروازہ ہے ان معانی کے لیے، کئی معنی ہیں جو جاتے ہیں، من خیر او شر، ان کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے، ان کے اندر برائی بھی ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے ہر گفتگو سننے والے کے ذریعے سے تمہارے اندر اچھائی جائے گی، نہیں، اس کان کے ذریعے سے اچھائی بھی جاتی ہے، اس کان کے اندر سے برائی بھی جاتی ہے، بس تمہارا کام یہ ہے کہ اس کو اچھائی کے لیے کھولے رکھو، برائی کے لیے گویا بند کر دو، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا تمہارے آنکھوں کا حق کیا ہے، اما حق بصرک فغضه عما لا يحل لك، پہلا جو کام آنکھ کا اللہ نے حق قرار دیا ہے وہ یہ کہ اس کو روکو، اس کو دور رکھو، کس چیز سے؟ اس چیز سے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کو اللہ نے جائز قرار نہیں دیا، اس مقام سے اپنی نگاہوں کو موڑ لو، یعنی کیونکہ اللہ، اور واقعی انسان دیکھے اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے نعمت عطا کی ہے، تو جب اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو کیوں اس کو ایسی چیزوں میں لگاتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، تو وہاں سے اپنی نگاہوں کو موڑ لو۔ وَتَرْكُ ابْتِذَالِهِ إِلَّا لِمَوْضِعٍ عِبْرَةٍ، پہلا مرحلہ کیا ہے کہ حرام سے اپنی نگاہوں کو موڑ لو۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اس مقام سے بھی اپنی نگاہ کو موڑ لو کہ جو فضول مقامات ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر منظر کو جا کے تم دیکھو، ہر منظر کو جا کے تم آبزرو کرو، نہیں، إِلَّا لِمَوْضِعٍ عِبْرَةٍ، تم اس نگاہ، اس منظر کو دیکھو، اپنی نگاہوں سے اس چیز کو حاصل کرو کہ جہاں اللہ نے عبرت قرار دی ہے۔ آگے امام بیان کریں گے کہ یہ آنکھیں جو ہیں وہ عبرت کی شے ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تم ان اشیاء کو دیکھتے رہو جہاں سے عبرت نہیں مل رہی، بلکہ تم کوشش کیا کرو کہ اپنی نگاہوں کو ایسے مقامات پر ڈالو، اپنی نگاہوں سے ایسے مناظر کو دیکھو جس سے تمہیں عبرت حاصل ہو، یعنی اپنی نگاہوں کو انسان ایک تو مرحلہ حلال کا ہے، حلال حرام کا ہے، ایک مرحلہ یہ ہے کہ ایسے مناظر سے بھی بچاؤ جن کے اندر کوئی عبرت نہیں ہے، جن کے اندر فضولیات ہیں، فضولیات سے نکال کے عبرت والے مقام پہ لے کے آؤ اپنی نگاہوں کو۔ تستقبلو بہا بصرن او تستفید بہا علما، کہ اپنی نگاہ کو ایسے مقام پہ ڈالو، یہ مقام عبرت کون سا ہے؟ یہ وہ مقام عبرت ہے کہ جہاں سے تمہیں بصیرت ملتی ہے، جہاں سے تمہاری بصیرت میں اضافہ ہو، یا جہاں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ تم یعنی بعض اوقات واقعی انسان فضول اشیاء کو دیکھ رہا ہے، فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، نہیں، ان چیزوں میں وقت ضائع نہ کرو، اللہ نے نگاہیں دی ہیں، ان کے ذریعے سے عبرت حاصل کرو، ان کے ذریعے سے علم حاصل کرو، کتاب پڑھو ان کے ذریعے سے مثال کے طور پہ اگر تمہیں کسی ایسی چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ جس سے اپنے دل کو بہلانے کا دل چاہ رہا ہے، تو اس میں بھی ان اشیاء کو دیکھو جہاں سے تمہیں عبرت حاصل ہو رہی ہے۔ کتنا اسلام نے اس بات کے اوپر فوکس کیا ہے کہ انسان ان چیزوں کے اوپر فوکس رکھے جہاں سے اس کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر امام نے بیان کیا فَإِنَّ الْبَصَرَ باب الاعتبار، یہ نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہے، یعنی آنکھیں نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ واقعی انسان دیکھے دنیا میں خدا کی کس طریقے سے نشانیاں ہیں، وہ جو خدا کو جھٹلانے والے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ آج دنیا میں کئی دکھائی نہیں دیتے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو صرف کیا، آج بھی اللہ نے کس طریقے سے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے۔ تو یہ تمام عبرتیں انسان، یہ تمام نصیحتیں انسان اپنے کانوں، اپنی نگاہوں سے حاصل کرے گا، یہ باب ہے نصیحت کے لیے۔ پھر امام نے بیان کیا کہ تمہارے پیر کا حق کیا ہے، اما حق اور رجلیک، تمہارے پیروں کا حق کیا ہے۔ پہلا حق جو امام نے بیان کیا وہ کیا کہ فَأَن لَا تَمْشِي بِهِمَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَكَ، ان پیروں کا استعمال اس مقام کے لیے نہ کرو کہ جہاں پہ اللہ نے، اس مقام پہ چل کے جاؤ جہاں پہ اللہ نے تمہارا جانا جائز قرار نہیں دیا۔ یعنی سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو حلال میں خرچ کرو، حرام کے لیے استعمال نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی قبضے والی زمین پہ تم جا رہے ہو،
اس کے اوپر جانے کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا. مثال کے طور پہ وَلَا تَجْعَلْهُمَا مَطِيَتَكْ فِي الطَّرِيقِ الْمُسْتَخِفَّةِ بِأَهْلِهَا فِيهَا. بہت اہم مقام. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ حلال حرام. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ دیکھو ہر مقام تمہارے جانے کے لیے نہیں ہے، ہر مقام تمہارے جانے کے لائق نہیں ہے. کیا کہا کہ اس کو روکو اور اس کو اپنا راستہ قرار نہ دو، اس کو وہ شے نہ قرار دو جو تمہیں لے کے جائے. کس راستے پہ؟ ایسے راستے پہ لے کے جائے جس پہ آنے والے کا وزن گر جاتا ہے آنے سے. یعنی بعض ایک مقامات ہیں جو مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ مومن اس مقام پہ جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس مقام پہ مومن جائے گا تو خود بخود اس کا وزن، اس کا قد، اس کی عزت میں کمی واقع ہوگی. تو تم اپنے پیروں کو، اپنے قدموں کو روکو اور اس کو اعلیٰ قرار نہ دو ایسے مقام تک جانے کے لیے کہ جہاں پہ جانے کے بعد تمہارا وزن، تمہاری ویلیو کم ہو. فَإِنَّهَا حَامِلَتُكْ وَسَالِكَةٌ بِكْ مَسْلَكَ الدِّينِ وَالسَّبْقُ لَكْ. کہ یہ وہ شے ہیں، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ آلہ ہے کہ جس کے ذریعے جو تمہیں اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے تم راستے کو چل رہے ہو. تو یعنی خدا کی نعمت ہے. اب چاہے اور حتیٰ دین کے راستے کو بھی اگر تمہیں چلنا ہے، تم ان کے ذریعے سے چلتے ہو، یعنی تم دین کے راستے پہ چلائیں گے. تم دین کے راستے پہ ان سے چلو، ایسے راستے پہ نہ چلو جہاں تمہارے لیے جانا سزاوار نہیں ہے. وَالسَّبْقُ لَكْ. اور یہ گویا قدم تمہارے پہلے پہنچ رہے ہوتے تمہارے جانے سے. اس انداز سے اللہ نے تمہارے وجود کے اندر ان کی اہمیت کو قرار دیا ہے. وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور کوئی قدرت اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی اس کے اندر بھی تم اللہ سے مدد مانگو. اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کا حق کیا ہے. اما حق یدک. تمہارے ہاتھوں کا حق کیا ہے؟ فَأَلَّا تَبْسُطَهَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَكَ. پہلا حق تو یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو اس کے سامنے نہ پھیلاؤ اور اس چیز میں نہ صرف کرو کہ جہاں پہ اللہ نے جائز قرار نہیں دیا، جہاں پہ اللہ نے حلال قرار نہیں دیا. یعنی ان ہاتھوں کو اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ نے عطا کیے ہیں، تو اس کو اس چیز میں خرچ نہ کرو کہ جس کے ذریعے سے تم حرام الہی کا سبب بنو. فَتَنَالُوا بِهَا تَبْسُطُهَا إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْعَاجِلِ وَمِنَ النَّاسِ بِلِسَانِ الْأَئِمَّةِ فِي الْعَاجِلِ. اگر تم نے ان کو ان چیزوں میں استعمال کیا کہ جس کو اللہ نے جائز قرار نہیں دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں عذاب ملے گا. کس کے اندر؟ مرنے کے بعد. یعنی کتنا سخت مرحلہ ہے کہ اگر تم نے ہاتھوں کا استعمال اس چیز میں کیا جسے اللہ نے جائز قرار نہیں دیا، نتیجہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد عذاب ملے گا. اور دنیا میں جو تمہارے سرپرست ہیں، جو تمہارے رہبر و رہنما ہیں، ان کی جانب سے عقاب ملے گا. یعنی ایک عقاب ہے جو آخرت میں ہے، اور ایک ملامت ہے جو دنیا میں تمہیں ان سے مل رہی ہے، ان کی زبان سے مل رہی ہے. وَلَا تَقْبَضَهَا مِمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا. اور کیا کرو؟ اس کو اس چیز سے نہ روکو. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس چیز میں نہ صرف کرو کہ جو اللہ نے حرام قرار دیا، اور اس چیز سے نہ روکو جو اللہ نے واجب قرار دیا. ایک مرحلہ حلال کا ہے، ایک مرحلہ واجب کا ہے. یعنی جہاں حرام ہے وہاں پہ نہ صرف کرو، اور جہاں واجب ہے وہاں پہ صرف کرو، وہاں سے نہ روکو اپنے ہاتھوں کو. وَلَكِنْ تُؤَخِّرُوهَا بِقَبْضِهَا عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا يَحِلُّ لَهَا وَبَسَطِهَا إِلَى كَثِيرٍ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهَا. کتنا عجیب مرحلہ ہے. پہلے مرحلے پہ امام نے حلال اور حرام کی دائرے کو بیان کیا. دوسرے مرحلے میں امام نے دائرے کو مزید وسیع کیا کہ اب ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں صرف حلال حرام نہیں ہے، بلکہ حلال حرام کے ساتھ وہ مرحلہ بھی ہے کہ جہاں تمہاری عزت اور وقار کا مرحلہ ہے. یعنی کیا کرو؟ بہت سارے ایسے کام ہیں، امام بیان کر رہے ہیں، کئی ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ان تمہارے ہاتھوں کا وقار کم ہوتا ہے، یعنی تمہاری نفس کی ویلیو کم ہوتی ہے. تو ان کاموں کو ترک کرو اور ان کاموں کا انجام نہ دو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، جو کہ اللہ نے کثیر مما یحل لہا، اللہ نے ہاتھوں کے لیے حلال قرار دیے ہیں. لیکن اگر تم نے ان افعال کو انجام دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے ان ہاتھوں کی ویلیو کم ہوگی، تمہاری ذات کی ویلیو کم ہوگی. تو تمہارا کام صرف حلال حرام نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کو ویلیو دینا بھی ہے. وَبَسْطِهَا إِلَى كَثِيرٍ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهَا.
کئی ایسے مقامات ہیں اگر تم نے اپنے ہاتھوں کو ان کے سامنے پھیلایا، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری ان ہاتھوں کی ویلیو، تمہارے ان ہاتھوں کا مقام جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ قَدْ أُقِّلَتْ وَشُرِّفَتْ فِي الْعَاجِلِ وَجَبَ لَهَا حُسْنُ ثَوَابٍ فِي الْعَاجِلِ، اگر تم دنیا میں ان ہاتھوں کا استعمال عقل کے ساتھ کرو گے، شدت عقل کے ساتھ کرو گے، یعنی دنیا میں جب تم استعمال کرو گے تو ایس انداز سے کرو گے جہاں تمہاری عقل کہتی ہے وہاں استعمال کرو گے، جہاں تمہاری عقل روکتی ہے وہاں روکو گے۔ اگر تم نے دنیا میں اس انداز سے کیا، وَشُرِّفَتْ فِي الْعَاجِلِ، اگر تم نے دنیا میں اس کو شرف دیا، اگر تم نے دنیا میں اس کو عزت دی، یعنی انسان سوچے کہ جو اللہ نے میرا ہاتھ قرار دیا ہے کیا اس کی کوئی ویلیو ہے یا یہ بے ویلیو شے ہے، یہ بے قیمت شے ہے؟ اگر یہ ویلیوبل شے ہے تو میں اس کو ویلیوبل چیزوں میں خرچ کروں گا۔ اگر تم دنیا میں اس طریقے سے کرو گے تو آخرت میں تمہارے لیے ثواب اور اجر ہوگا جو اللہ نے قرار دیا۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ تمہارے پیٹ کا حق اللہ نے کیا قرار دیا۔ اما حق بطنک فان لا تجعلها وعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر، پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو حرام کا ظرف قرار نہ دو، یعنی اس کو وہ مقام قرار نہ دو کہ جہاں پہ حرام کو ڈالا جاتا ہے، پہلا تو حق یہ ہو گیا، نہ کم حرام کے لیے نہ زیادہ حرام کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَأَن تَقْتَصِدْ لَهُ فِي الْحَلَال، پہلے تو اس کے اندر حرام نہ جانے دو، دوسرا مرحلہ ہے کہ حلال کے اندر بھی ایک میانہ روی کو اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم حلال بھی کھا رہے ہو تو گویا اس کو شکم پر ہو کے کھاؤ، یعنی اپنے پیٹ کو پورا بھر کے کھاؤ، نہیں، اس انداز سے نہیں، بلکہ جب حلال بھی کھا رہے ہو تو اپنے پیٹ کو اقتصادی اعتبار سے اپنے پیٹ کو تھوڑا لحاظ کے ساتھ رکھ کے کھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اتنا کھاؤ کہ تمہارا پورا شکم بھر جائے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا انسان پیٹ بھر کے کھائے، نہیں، کچھ حصہ ہے جو پیٹ کا خالی رکھے، اور میڈیکل سائنس بھی اس اعتبار سے جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ انسان پیٹ بھر کے نہ کھائے، حتیٰ اگر پیٹ بھر کے کھائے گا جو کھایا وہ ہضم نہیں ہو پائے گا۔ تو حلال کھانے میں بھی ایک میانہ روی کو اختیار کرو۔ ولا تخرجه من حد تقویتی الى حد التحوین وذهاب المروءہ، کتنا عجیب پیارا جملہ ہے جو امام نے کہا، کیا کہ اس کو شکم کا کام کیا ہے؟ انسان کو قوت عطا کرنا، انسان کو طاقت عطا کرنا۔ جب انسان اشیاء کو کھاتا ہے، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، جب انسان مختلف چیزوں کو کھاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں ڈائجسٹ ہو کے انسان کو ایک قوت اور طاقت عطا کرتی ہیں۔ امام کیا بیان کر رہے ہیں؟ دیکھو اس کو اس مقام سے کہ تمہیں طاقت عطا کرے، اس مقام سے اس مقام پہ نہ لے کے جاؤ کہ تمہیں سستی دے رہا ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر تم اس کو بہت زیادہ پر کرو گے، بہت زیادہ کھانا کھاؤ گے، تو بجائے یہ کہ تمہیں طاقت عطا کرے، بجائے یہ کہ تمہیں قوت عطا کرے، یہ تمہیں سستی دے رہا ہوگا۔ اللہ نے اس کو قرار دیا تھا تاکہ تمہیں طاقت عطا کرے، تاکہ تمہیں قدرت ملے، لیکن تمہارے اس طریقے سے نتیجہ کیا ہوا؟ تمہیں طاقت ملنے کے بجائے تمہیں سستی مل رہی ہوگی، الی حد التحوین، یعنی سستی کی جانب جو ہے وہ انسان جا رہا ہوگا۔ وذهاب المروءہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہاری مروت، جو تمہارا ایک معاشرے میں ایک اچھا شخص ہونا ہے، تمہارا اچھا کردار ہونا ہے، وہ آہستہ آہستہ زائل ہوتا چلا جائے گا، یعنی تمہارا وقار، تمہاری عزت کم ہوتی چلی جائے گی اگر تم نے اس انداز سے اس کو صرف کیا۔ اس کے بعد امام پھر بیان کرتے ہیں یہ کام کس طریقے سے ہوگا۔ وَضَبْطُهُ إِذَا حَمَّ بِالْجُوعِ وَالظَّمَأِ، تم ضبط کرو، تھوڑا سا کنٹرول کرو، کس چیز کے اوپر؟ جب تمہیں بھوک لگے یا تمہیں پیاس لگے۔ بعض اوقات ہم صرف اس بات کو فوکس کرتے ہیں کہ زیادہ کھانا نہ کھائیں، امام اس بات کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں زیادہ پانی نہ پیو، ضبط کرو، کنٹرول کرو، جب تمہیں بھوک لگتی ہے، جب تمہیں پیاس لگتی ہے۔ فَإِنَّ الشَّبْعَ الْمُنْتَهَى بِصَاحِبِ إِلَى التَّخُمِ، پیٹ بھرنا، امام بیان کریں پیٹ کا بھرنا صاحب پیٹ کو کہاں پہ لے کے جاتا ہے؟ اس شخص کو کہاں پہ لے کے جاتا ہے؟ اس شخص کو اس مقام پہ لے کے جاتا ہے کہ یہ اس کے جسم میں بیماریوں کا سبب بنتا ہے، بدہضمی کا سبب بنتا ہے، اور کس جانب؟ مسکلہ و مثبتہ، کس جانب لے کے جاتا ہے؟ اس جانب لے کے جاتا ہے کہ انسان کی سستی کا سبب بنتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جوان، ہمارے لوگ اس طریقے سے سست ہو رہے ہیں، ایکٹیونیس نہیں ہے۔ وہ ایکٹیونیس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر انسان کچھ کنٹرول کے ساتھ کھانا کھائے تو اس کے اندر سستی کے بجائے قدرت آئے گی، تو سستی کا سبب بنتا ہے،
اور کس کا سبب بنتا ہے؟ مثبتہ، کمزوری کا سبب بنتا ہے. وَمَقْتَعَ عَنْ كُلِّ بِرٍّ وَكَرَمٍ، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان ہر اچھائی اور ہر نیک والے کام سے پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے. بہت سارے نیک کام اس وجہ سے ہم نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے اندر ہمارے سستی وجہ بن رہی ہوتی ہے. تو سستی کو کیسے ختم کیا جائے؟ اپنے پیٹ کو کنٹرول کر کے، اپنے شکم کو کنٹرول کر کے. پھر امام نے بیان کیا وَإِنَّ الرَّعْيَ الْمُنْتَحَ بِصَاحِبِهِ إِلَى السُّقْرِ، اور ایک جانب پیٹ بھر کے کھانا کھانا اور ایک جانب پیٹ بھر کے پانی پینا، یہ بھی کس جانب اپنے شخص کو لے کے جاتا ہے؟ اس جانب لے کے جاتا ہے شخص کو کہ گویا اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہلکے سے نشے کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے. حرام نشہ نہیں ہے لیکن کیا ہے، عقل جو ہے گویا اس انداز سے زائل ہوتی ہے اگر انسان بہت زیادہ پیٹ بھر کے پانی پیے. وَمَجْحَلَتْ وَمَذْحَبَ لِلْمُرُوءَةِ، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اس چیز کی جانب لے کے جاتا ہے کہ جہاں جہل ہے، یعنی سستی آتی ہے، ایک ہلکی سی جو ہے وہ گویا سخر کی کیفیت ہوتی ہے، ایک ہلکی سی جو ہے وہ نشے کی کیفیت ہوتی ہے، عقل زائل ہو رہی ہوتی ہے. تو انسان اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا بلکہ جہل کی جانب جا رہا ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا وقار، انسان کی عزت ختم ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد حقوق نفس کے اندر جو آخری حق امام نے بیان کیا وہ کیا؟ حق الفرج، تمہارے شرمگاہ کا حق. اما حق فرجک فحفظه مما لا يحل لك، تمہاری شرمگاہ کا حق کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی انسان کی جسم کا ایک انتہائی اہم ترین جز ہے. اس کا حق کیا ہے کہ اس کو اس کام سے روکو، اس کام سے اس کی حفاظت کرو کہ جو اللہ نے جس کو حلال قرار نہیں دیا. سب سے پہلے انسان اپنے شرمگاہ کو اس مقام سے ہٹائے، اس چیزوں سے دور رکھے جو اللہ نے حلال قرار نہیں دی. والاستعانۃ علیہ، امام گویا اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ مرحلہ آسان نہیں ہے، انتہائی سخت امتحان ہے. اس پہ مدد کہاں سے ملے گی تمہیں؟ والاستعانۃ علیہ بغض البصر فإنہ من اعمال الاعمال، اس چیز میں تم مدد حاصل کرو گے. کس چیز سے؟ اپنی نگاہوں کو موڑ کے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم کہیں بھی نگاہ ڈالو، کسی بھی انداز سے نگاہ ڈالو، اس کے بعد کہو کہ میں اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچا کے رکھوں گا. نہیں، تم پہلے مرحلے پہ آ کے دروازہ بند کر دو. تم پہلے مرحلے پہ آ کے ہی نگاہ ایسے مقام پہ نہ ڈالو کہ تمہارے اندر شہوت کو ایجاد ہو. یعنی تمہارے پہلے مرحلے پہ آ کے اپنی شہوت کو قابو کرو، اپنی نگاہ کو قابو کرو تاکہ یہ شہوت تمہارے اندر اس طریقے سے ایجاد ہی نہ ہو. تو اور پھر بیان کہ یہ نگاہوں کا موڑنا اپنی شرمگاہ کو بچانے کے لیے بہترین مددگار ہے. یعنی اور بھی چیز ہے مددگار، مثال کے طور پہ جیسے بعض اوقات ہمیں بعض ایک نصیحتوں کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ انسان روزہ رکھے، لیکن سب سے زیادہ اہم ترین مددگار کون سا ہے؟ کہ انسان اپنی نگاہ پہ قابو رکھے. وکثرت ذکر الموت، اپنی شرمگاہ کو کس طریقے سے حفاظت کرو؟ اس کی زیادہ سے زیادہ ذکر موت کر کے. جو زیادہ سے زیادہ ذکر موت ہے یہ انسان کی شرمگاہ، یہ اس بات کے اوپر انسان کو مدد دیتا ہے کہ اس طریقے سے اپنی شہوت کو قابو کرے. وَالتَّحَدُّثُ لِنَفْسِكَ بِاللَّهِ، اپنے نفس کو اللہ سے ڈرا کے رکھو. موت کا ذکر کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی اس عذاب کو یاد رکھو جو اللہ تمہیں دے گا، کیونکہ شہوت ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے. لیکن کیا کرو؟ تم اپنے نفس کو اللہ سے ڈراؤ. جب تم نفس کو اللہ سے ڈراؤ گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے نفس کے اوپر، اپنی شہوت کے اوپر قابو پا سکو گے. وَالتَّخْوِيفِ لَهَا بِهِ، اور خوف دلاؤ اس کو اللہ سے. یعنی اس عذاب کو گویا یاد کرو کہ صحیح ہے، ابھی تو مزہ ہے، ابھی تو ایک لذت ہے، لیکن اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اس لذت کی انتہا کہاں پہ ہے؟ اس عظیم عذاب کی جانب جو ہے جس کو تحمل نہیں کر سکتا کوئی شخص. وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّأْيِيدُ، اور اللہ سے جو ہے وہ مدد حاصل کی جائے گی، اس میں اللہ سے جو ہے وہ تائید حاصل کی جائے گی. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ، اور نہ ہی کوئی طاقت ہے، نہ ہی کوئی حرکت ہے سوائے کس کے؟ اللہ سے. ان تمام چیزوں میں کس سے مدد حاصل کرو؟ جو امام نے پہلے مرحلے میں بیان کیا کہ وَتَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ، اللہ سے اس چیزوں میں مدد حاصل کرو، کیونکہ تمام قدرت، تمام طاقت اللہ کے لیے ہے. یہ وہ نفس کے حق تھے جو امام نے اس حدیث میں بیان کیے. اس کے بعد مرحلے میں امام نے افعال کے حقوق ہیں جو بیان کیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ان حقوق کو پیش کیا جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.